اب دیکھیں، میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، پہلی ہی آیت کل هو اللہ احد۔ اب اگر غور سے پڑھیں نا، لفظ کل کا مطلب ہوتا ہے فرما دیں، کہہ دیں، ارشاد فرما دیں۔ اعلان تو اللہ کے واحد ہونے کا ہونے لگا ہے کہ وہ یکتا ہے، احد ہے۔ اس سے پہلے کل بھی ہے، اس کے بعد آتا ہے ہوا، پھر آتا ہے اللہ، پھر آتا ہے احد۔ احد تک بڑی دوری ہے، سب سے پہلے کل والی سیڑھی چڑھنا ہوگی، پھر ہوا پہ جاؤ گے، کیونکہ ہوا ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوا وہ ضمیر غائب دور کے لیے، ہاذا عربی میں قریب کے لیے کہتے ہیں، ہوا دور کے لیے۔ اب مولا تو ہوا ہے، حالانکہ قربت اس قدر زیادہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، مولا تو اتنا قریب پھر بھی ہوا۔ اور سرکار کو گنبد خضرا کے اندر سمجھنے والوں، وہ ادھر ہو کر بھی ہاذا، وہ ادھر رہ کر بھی ادھر۔ تو کل میں واسطہ رسالت ہے، مخاطب یہاں پر کوئی امتی نہیں ہے۔ کل نہ بھی ہوتا، وہ اللہ سے ہی اگر اعلان ہو جاتا تو اعلان تو پورا تھا، وہ اللہ ایک ہے۔ ہوا بھی نہ ہوتا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، سمجھ تو سب کو آ جانی تھی نا۔ لیکن رب العالمین نے کہا ہے میرے مصطفیٰ، یہ اعلان اتنا بڑا ہے، یہ اعلان اتنا بڑا ہے، یہ اتنا اعلیٰ اعلان ہے کہ یہ اعلان کسی عام زبان سے نہیں ہوگا۔ اعلان میری توحید کا ہے، اعلان میرے احد ہونے کا ہے، اعلان میرے سمد ہونے کا ہے، تو زبان بھی وہی ہوگی، اس جیسی زبان کل مخلوق میں کسی کی نہ ہو۔ وہ زبان بھی اپنے فیض میں احد ہو، وہ ہستی اپنے حسن میں احد ہو، وہ ہستی اپنی وفا میں احد ہو، وہ ہستی اپنے نوازنے میں احد ہو، وہ ہستی اپنی آل میں بھی احد ہو۔ اے میرے مصطفیٰ، زبان تیری ہوگی، اعلان میرا ہو۔ جو تیری زبان کو سن کر مجھے احد مانے گا، اس کی توحید قابل قبول ہے۔ اب دیکھیں نا، سرکار کو جب حکم ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، سرکار نے دعوت کی تھی، تو یہ دعوتیں کھلانا سرکار کی سنت ہے۔ تو ہر چیز پہ ہم فتوے لگاتے ہیں۔ توحید کی جب دعوت دی گئی تھی تو کھانا کھلایا گیا تھا۔ کافر کبھی توحید کی دعوت دے سکتا ہے؟ کبھی دے سکتا ہے کافر توحید کی دعوت؟ اور کبھی کوئی کافر کھانا پکائے گا؟ توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ سرکار کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، انہیں ڈرائیں۔ تو یہ باقاعدہ حدیث ہے اور کوئی بھی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، سبھی مانتے ہیں۔ سرکار نے کہا اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو مخاطب کر کے کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جانب سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، کیا یقین کرو گے؟ سنی ہوئی ہے نا یہ حدیث، آپ نے سنی ہوئی ہے، بڑی معروف حدیث ہے۔ سرکار کریں گے یقین، کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ اگر کہیں گے تو ہم مان لیں گے کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی زبان اقدس سے کبھی حق کے سوا نکلا ہی کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور آقا نے سب سے پہلے اللہ کا اعلان تو نہیں کیا نا، سب سے پہلے کیا کہا؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد ہوں، حضرت عبداللہ کا بیٹا، حضرت عبد المطلب کا پوتا۔ آقا نے کہا سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں پوچھا، میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ تو سرکار نے دلیل اللہ کی ذات پر کیا دی تھی؟ سب سے پہلی
سب سے پہلی دلیل کہ رب ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ حدیث تو ہے، یہ قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ کے آپ کو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، لوگوں تمہارے درمیان محمد مصطفیٰ نے عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، محمد مصطفیٰ کی خلوت تمہارے سامنے، جلوت تمہارے سامنے، بیٹھنا اٹھنا، صحابہ کے ساتھ حسن سلوک، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہے، میدان جہاد میں کیا ہے، ایک ایک چیز حضور کی سیرت کا ایک ایک پنہ، ایک ایک صفحہ تمہارے سامنے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کہیں سے کوئی کمی نکال سکتے ہو، کوئی عیب نکال سکتے ہو، کوئی نقص نکال سکتے ہو، نقص ہے ہی نہیں، اگر نقص نہیں ہے تو افلا تعقلون، ابھی عقل نہیں آتی؟ ارے یہ لات منات عزا 360 جو تم نے سجا رکھے ہیں، یہ بت ہیں، یہ بت ہیں، تو آقا پھر خدا کون ہے؟ ہم نے تو اپنے اپنی برادری کا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے اپنے قبیلے کا خدا بنایا ہوا ہے، ہم تو روز اسے چومتے بھی ہیں، اس کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں، قربانی کے جانور بھی ذبح کرتے ہیں، ہمارا تو یہی خدا ہے، قریب پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑا سونا کر کے بنایا۔ تو سرکار نے کہا یہ خدا نہیں ہے۔ آقا خدا کون سا ہے؟ واللہ احد، ہوا وہ، آقا کون وہ، دکھتا کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا دراز قد ہے، کتنی چوڑائی ہے، کتنا حسن ہے، کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پاؤں ہیں۔ آقا نے کہا بے مثل بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اسے ہاتھوں پر اعتماد نہ کرنا، اسے پاؤں پر اعتماد نہ کرنا، اس کی جسامت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ واللہ احد، اپنی عطا میں وہ احد ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے، ہر ایک کا خالق ہے، اور مخلوق کو تخلیق کرنے سے پہلے بھی خالق، ہر ایک کا رازق۔ ابھی مخلوق رزق کھانے والی نہیں آئی، وہ پہلے سے رازق۔ ان خداؤں کو چھوڑو، آؤ تمہیں اس خدا کا پتہ دیتا ہوں جس خدا کے سامنے ہر ایک لاچار اور بے بس ہے۔ آؤ آج تمہیں اس خدا سے جوڑتا ہوں، آج ان 360 کو چھوڑ کر اس احد سے جڑ جاؤ۔ احد کا مطلب ہے اکیلا، ایسا اکیلا کہ اس جیسا اکیلا کوئی اور نہیں۔ صمد کا مطلب ہے بے نیاز، ہمارے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی حاجت نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ سارے کے سارے نمازی ہو جائیں تب بھی اس کی شان کو بڑھا نہیں سکتے، وہ پہلے ہی بڑھی ہوئی شان۔ سارے گنہگار ہو جائیں اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ بھائی وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل میں واسطہ رسالت ہے، کل کے بعد آتا ہے ہوا، ہوا آتا ہے دور کے لیے، ہوا آتا ہے دور کے لیے۔ آقا وہ تو ہوا ہے، دور ہے، کیسے پہنچیں گے ہوا تک؟ آقا نے کہا اس ہوا تک جانے کے لیے اس حاضہ کے پاس آ جاؤ، اس حاضہ سے اس ہوا کا پتہ ملے گا۔ یہ تو قریب ہے نا آپ کے، وہ دور ہے، تمہاری سماعت سے میں ہوں، تمہاری سماعت اس تک نہیں پہنچ سکتی، تمہاری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، تمہارا علم تمہیں ذات الہی تک نہیں پہنچا سکتا۔ آقا پھر کیسے پہنچیں گے اس تک؟ اس کی قربتیں کیسے ملیں گی؟ اس کا عرفان کیسے ملے گا؟ آپ نے کہا اس کا عرفان چاہتے ہو، عرفان محمدی حاصل کر لو، اس کی قربت چاہتے ہو، قربت محمدی حاصل کر لو، اس کا قیام چاہتے ہو،
محمد مصطفیٰ کا کرم حاصل کر لو، ادھر صحبت مصطفیٰ میں آؤ گے، فیض اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ کیونکہ یہ حاضہ جو ہے نا، یہ اس ہوا نے بنایا ایسا ہے کہ کل مخلوقات میں جیسے اس جیسا کوئی نہیں، شان خالقیت میں اس احد جیسا کوئی نہیں، اور مخلوق میں دیکھیں کل مخلوقات میں سے جو چنے گئے 1,24,000 پیغمبر، تمام مخلوقات ایک طرف، 1,24,000 پیغمبر ایک طرف، ان جیسا کوئی نہیں۔ ان میں سے پھر چنے گئے 313 جنہیں رسول بنایا گیا۔ جو فیض، جو کرم، جو روشنی، جو عطا ان 313 کو ملی، وہ 1,24,000 کو نہ ملی۔ 1,24,000 پیغمبروں کے پاس جو فیض، جو معجزات، سارا کچھ آگے تقسیم کر دیا 313 میں۔ اور پھر رب نے ایک ایسی ہستی بنائی، رب نے ایک ایسی ہستی بنائی کہ 313 کے پاس جتنے معجزات تھے، جتنا کرم تھا، جتنا حسن تھا، جتنا کمال تھا، رب نے ایک ہی ہستی میں ساری چیزیں مجتمع کر دی اور اس کا نام محمد رکھ دیا۔ وہ شان خالقیت میں احد، یہ مخلوق ہونے میں احد۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس نے اپنے حبیب کو کتنا پیارا بنایا ہوگا، تصور کر سکتے ہیں؟ آقا کے چہرے کی رب العالمین قسمیں اٹھاتا ہے نا، فالضحیٰ، قسم ہے اے روشن چہرے والے، آپ کے روشن چہرے کی قسم، جن کے چہرہ اقدس کی رب قسمیں اٹھائے، ان کا چہرہ روشن کتنا ہوگا، حسن کتنے عروج پر ہوگا، کتنے کمال پر ہوگا۔ سیدنا بلال حبشی کوڑے کھائے جا رہے ہیں، انگارے پہ لیٹے جا رہے ہیں، درد نہیں ہوتا، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے، تکلیف نہیں ہوتی، گردنیں کٹوا رہے ہیں صحابہ، تیر کھا رہے ہیں، تلواریں کھا رہے ہیں، فقط ایک حسن مصطفیٰ کے سامنے سب ڈھیر ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ ہوا تک جانے کے لیے حاضہ ضروری ہے، حاضہ تک پہلے پہنچو پھر ہوا تک پہنچو گے، اسی حاضہ سے اس ہوا کا عرفان ملے گا۔